الیکشن کمیشن نے 9 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز بھی نااہل قرار۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز نااہل ارکان میں شامل۔ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی خان اور رکن پنجاب اسمبلی انصر اقبال بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کے کونے کونے سے آواز کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم استحصال کشمیر پر شہر شہر ریلیاں، مظاہرے جاری۔ صبح 10 بجے یوم استحصال کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مظفر آباد، کوٹلی، میرپور آزاد کشمیر، جھنگ، سیالکوٹ، شیخوپورہ میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ 18 ہزاری، خانپور، رینالہ خورد، نصیر آباد، لورالائی، اوستا محمد، دیپال پور میں بھی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ غزر، بھمبر، شکر گھڑ، جیکب آباد، گھڑی خیرو میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ قومی اسمبلی میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل اور مبصرین کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA شازیہ مری نے بھی قرارداد پیش کی۔ کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ سندھ اسمبلی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان سے ایران اور عراق زمینی سفر پر پابندی۔ زمینی سفر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا ایرانی حکومت کو فلائٹ چلانے کا کہا ہے۔ ایران نے صرف 1 فلائٹ کی اجازت دی ہے لیکن وہ کافی نہیں۔ ہم نے اس حوالے سے 4 دن پہلے اشتہار بھی دیا۔ کوئی بھی کیریئر اس حوالے سے فلائٹ چلا سکتا ہے۔ توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ چیلنج۔ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سنگل بینچ نے 30 دن میں کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ اور 365 نیوز کی کامیابی کے 365 دن مکمل۔ خبروں کی دوڑ میں منفرد انداز، سچائی، توازن، عوامی آواز کے ساتھ بات ہو سیاست کی، معیشت کی، تعلیم یا عوامی مسائل کی، 365 نیوز بہت کم عرصے میں دلوں میں گھر کر گیا۔ ہم نے صرف خبریں نہیں دکھائیں، عوام کی آواز بننے کی کوشش کی۔ براہ راست رپورٹنگ ہو یا تحقیقاتی جرنلزم، سچ کو سامنے لانا ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے وہ خبریں دکھائیں جنہیں اکثر نظر انداز کیا گیا۔ ہم طاقتور کو سوالات کے کٹہرے میں لائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,43,000 کی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس 1,131 پوائنٹس کے ساتھ 1,43,184 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے سے ایک ماہ میں مٹھائیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ ڈاکٹر، کلینک فیس، ڈینٹل سہولیات اور میڈیکل ٹیسٹ بھی مزید مہنگے ہو گئے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق جولائی میں بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہاؤس رینٹ اور پلاسٹک کی مصنوعات بھی مزید مہنگی ہو گئیں۔ لاہور کے جناح اسپتال کی ری ویمپنگ کے دوران 1 کروڑ سے زائد کا قیمتی سامان چوری ہونے کا انکشاف ہوا۔ آپریشن تھیٹر، ٹیبلز، بیڈز، AC ویل چیئرز غائب۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ چرا لے گیا۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر چودھری پر بدعنوانی کے شواہد سامنے آئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹر شبیر حسین کو شوکاز جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے معاملہ پیڈا ایکٹ کے تحت اٹھایا۔ مقررہ وقت میں وضاحت نہ دینے پر محکمہ صحت کی سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے درختوں کی کٹائی سے روک دیا۔ یلو لائن کی فیزیبلٹی رپورٹ عدالت پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ عدالت کسی بھی منصوبے کے خلاف نہیں۔ عدالت کی تشویش درختوں کی حفاظت سے متعلق ہے۔
جو بھی منصوبہ بنایا جائے اس میں درخت نہ کاٹے جائیں۔ ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی رپورٹ جاری، بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ دریاؤں میں درمیانے اور اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ تربیلا، کالاباغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں نچلے درجے کے بہاؤ موجود ہے۔ آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ PDMA کے مطابق رواں سال مونسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 164 شہری جاں بحق ہوئے۔ متاثرہ خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہانگ کانگ میں شدید بارشیں، طوفانی بارشوں کے باعث اسکول، عدالتیں اور اسپتال کے وارڈز بند۔ ہانگ کانگ میں جنوبی چین کے دریائے پرل ڈیلٹا کے قریب واقع شہروں میں طوفانی بارشوں کے باعث ایشیائی مالیاتی مراکز کی کئی عمارتیں آبشاروں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ہانگ کانگ کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق فی گھنٹہ 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ہانگ کانگ میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر سیاہ طوفان کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ طوفان فلورس کے باعث برطانیہ اور آئرلینڈ میں نظامی زندگی بری طرح متاثر۔ پروازیں، ٹرینیں منسوخ، تفریحی تقریبات ملتوی کر دی گئیں۔ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، شمالی انگلینڈ اور یارکشائر میں تیز ہوائوں کا الرٹ جاری۔ درخت گرنے اور سڑکوں پر رکاوٹوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں ایمبر اور وارننگز جاری۔ پاکستان نے روس یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ یوکرین سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کو یوکرینی حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی آج احتجاج کی کال، کارکنان کی قومی اسمبلی اور سینٹرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی تیاری۔ MPs کو اپنے حلقوں میں احتجاج کی ہدایت، نگرانی PTI کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے سپرد۔ تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر F9 پارک میں 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کی صورت میں ریڈ زون اور ملحقہ علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل حکام نے راولپنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ لاہور میں لبرٹی گول چکر کے اطراف پولیس نے کنٹینرز پہنچا دیے۔ شہر بھر میں پولیس کی نفری تعینات۔ 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے، حساب برابر ہو چکا، ترقی کے لیے سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ بونیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی PTI اور اہلیہ کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا۔ بانی 70% پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہیں۔ عوام کا اداروں اور عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی بحالی بانی PTI کی رہائی سے مشروط ہے۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ استحصال پاکستان منائے گا۔ پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے۔ آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج پھر سازش اور فساد پھیلانے کی کوشش کی جائے گی۔ افسوس، پوری قوم استحصال کشمیر منا رہی ہے اور ایک گروہ استحصال پاکستان منا رہا ہے۔ کوئی گروہ ریاست کو کمزور نہیں کر سکتا۔ والدین اپنے بچوں کو شر اور فساد سے دور رکھیں۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا بھارت کو دھول چٹا چکے ہیں، وہ سفارتی سطح پر تنہا ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کسی فورم پر کشمیر کو نہیں بھولے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر نامکمل ایجنڈا ہے جسے مکمل ہونا ہوگا۔
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तुर्किया का दौरा। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। पाक बहरिया के मलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए सरबराह पाक बहरिया ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा रूसी तेल की बड़े पैमाने पर खरीदारी पर भारत पर दरामदी टैरिफ में नुमाया इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल की बड़ी मिकदार खरीद रहा है बल्कि उसका बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में फरोख्त करके ज़बरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। भारत की रूस के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, दिफाई और तवानाई मुआहिदे समेत बढ़ती हुई तिजारत पर तिजारती पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहे हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूसी फ़ौज यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। इसीलिए मैं भारत की अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में खातिर खा इजाफा करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। भारत ने ट्रंप की धमकी को दोगलापन करार दे दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खुद रूस से तवानाई, खाद, मशीनरी और दीगर मसनूआत की तिजारत करते हैं। दूसरी कौमें जो मजबूरी के तहत रूस से तिजारत कर रही हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के इकदाम बिला जवाज़ हैं। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे।